مزمل یاسین و مدثر طه، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے دو باتوں کا حکم کرتا ہے، اپنے تمام بندوں سے دو باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک اپنی عبادت کا، دوسرے ماں باپ کی خدمت کا۔ آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے لوگو، ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے، اسے حکم دیا ہے، اس پر فرمان جاری کیا ہے۔ آگے فرمایا اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، بیچ میں اللہ رب العزت ماں کا مرتبہ بیان کیا ہے۔ حملتہ امہ، اس کی ماں 2 سال 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھی، وہنن علی وہنن، پیدائش کے وقت، بچہ جننے کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ہے، قرآن نے اس کو وہن کہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وہنن علی وہنن، پھر 2 سال اس بچے کی پرورش۔ اب آگے اللہ فرمایا ان اشکر لی، میری شکر گزاری کرو، میری عبادت کرو، میری بات کو مانو، میرے فرمان پر چلو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کی بات بھی مانو۔ ان اشکر لی، اللہ کی شکر گزاری کیوں کی جائے؟ دنیا میں 18,000 کم و بیش مخلوق ہے، سانپ، کیڑے مکوڑے، بچھو، بیل، بکری، اونٹ، بھیڑ، دمبا، چرندے، پرندے، پلو، کیڑے، جنات، انسان، یہ سب مخلوق ہے۔ تقریباً اس کی گنتی کم و بیش 18,000 ہے۔ ان مخلوقوں میں سے اللہ نے اپنے کرم سے، اللہ نے اپنی مہربانی سے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ ایک انسان کمہار گھڑا بناتا ہے، ہانڈی بناتا ہے، ذرا سا اس میں ابھر جائے، ذرا سا مٹی اوپر کو آ جائے، کافی محنت لگتی ہے اس کو لیول میں لانے کا، اس کو گولائی میں لانے کا۔ لیکن یہ بھولا بھالا انسان جس کی ناک ابھری ہوئی، جس کی ہونٹ باہر ہے اور اسی میں خوبصورتی ہے، انسان تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہجرت کے موقع سے 3 دن چھپے تھے، سیدنا ابو بکر ساتھ میں تھے، پہاڑ کے کھوہ میں تمام جگہ پہ سوراخ تھا، چھید نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گٹی، کنکر، کپڑا، چیتھرا لے کے سب کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ سیدنا ابو بکر
رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں اس کے سامنے، اس چھید کے سامنے لگا دیا۔ یہ بھی مصلحت ہے۔ ان کے پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا۔ کیوں ڈسا؟ سانپ زبان حال سے کہہ رہا تھا، سانپ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تم اس چھید کو بند کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو برسوں سے اس چھید میں پڑے ہیں کہ ایک نبی اس میں آ کے رہے گا، میں اس کا دیدار کروں گا۔ تو جس نبی، جس امت کے لیے سانپ بھی تمنا کرے، اللہ نے ہمیں ویسی امت بنایا ہے، تو اللہ نے فرمایا انشکر لی، میری شکر گزاری کرو، ہم نے تم کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نبی کی امت میں پیدا کر دیا، قرآن جیسی کتاب دے دیا، تمہارا سوجھ بوجھ دے دیا الگ، کھانے پینے کا ڈھنگ الگ دے دیا، اور سب سے بڑی بات، ایک ناپاک قطرہ بدن پہ لگ جائے، غسل فرض ہو جائے، اس قطرے سے یہ بھولا بھالا انسان، کیا اللہ کا شکر گزاری ہم پہ واجب نہیں؟ کیا اللہ کی اطاعت ہم پہ واجب نہیں؟ اللہ نے فرمایا انشکر لی، میری شکر گزاری ضرور کرو، اس لیے کہ 18,000 مخلوقوں میں سے تمہیں چھانٹ کر انسان بنایا، اور دینوں کو چھوڑ کر تمہیں مسلمان بنایا، 1,24,000 انبیاء کرام سے ہٹ کر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ یا صاحب الجمال، اے جمال اور خوبصورتی کے مالک، و یا سید البشر، تمام انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نبر القمر، آپ کے چہرے سے چاند کو خوبصورتی ملی، آپ کے چمک سے سورج کو چمک ملی، آپ کے پسینے کی خوشبو سے پھولوں میں مہک آیا۔ لا يمكن السماء لا يمكن السنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ ہم آپ کی تعریف نبی کتنی کریں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ خدا کے بعد آپ ہی ہیں۔ ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، اس لیے ہم پر ضروری ہے انشکر لی، اللہ کی شکر گزاری کریں، نماز پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، قرآن کی بات مان کر، نبی کے طریقے پہ چل کر، انشکر لی تب ثابت ہوگا۔ آگے فرمایا وَلِوَالِدَيْ، اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو، اطاعت کرو۔ وجہ پہلے بتا دیا اللہ نے، حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ تمہاری ماں 3 پریشانیاں جھیلی ہیں، 9 مہینہ پیٹ میں رکھی، کھانا پینا دشوار، نیند آنا دشوار، بے چینی 9 مہینے تک، چاہت بھی ہوئی تو خیال دل میں آیا کہ جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے کہیں یہ غذا اس کو نقصان نہ کر جائے، اپنے جی کو مار دیا، اپنے نفس کو روک لیا بچے کی پرورش میں۔ پھر موت اور حیات سے کھیلنے کا وقت آیا، وہنن، پیدائش کے وقت میں، علی وہن، 2 سال کی مدت، وفصالہ فی عامین، اس کے دودھ چھڑانے کا وقت 2 سال۔ تو ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی شکر گزاری بہت ہی ضروری ہے۔ ماں باپ جن کے حیات میں ہیں وہ غنیمت جانیں، ماں سے زیادہ بڑا سے بڑا غم کا پہاڑ آ جائے، ماں سے زیادہ کوئی دوسرا تسلی دینے والا نہیں، اور کتنا مشکل مسئلہ پھنس جائے، باپ سے زیادہ کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں۔ ماں کا ممتا کا کہنا ہی کیا، باپ کا پوچھنا ہی کیا۔ آج انسان مسلمان جس کے لیے قرآن اترا، جس کے بیچ میں نبی آ کے اعلان کیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، یاد رکھیے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا
ماں باپ کو دکھ دینا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو لکھیں گے ہم، اس کو پڑھے گا میرا بچہ، لکھیں گے ہم، پڑھے گا میرا بچہ۔ حدیث شریف میں ہے اور گناہ کا بوال اور گناہ کی نحوست اور گناہ کی پکڑ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، دو گناہ ایسا ہے حیات ہی میں ہونا لازمی ہے، ایک ظلم کا بدلہ، دوسرے ماں باپ کے نافرمانی کا بدلہ۔ ہمیشہ ماں باپ کو خوش رکھیے، ہمیشہ ماں باپ کی اطاعت کیجئے، ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیجئے۔ ماں کبھی بددعا نہیں دیتی۔ منور رانا نے کہا، بڑا اچھا شعر پڑھا ہے، وہ میرے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے، ماں میرے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے، بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ ماں کو جب حد سے زیادہ تکلیف ہوگی بہت زیادہ کرے گی، آنسو گرا دے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف ذمے سے اتر جائے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھا، روزہ کیوں نہیں رکھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، تسبیح کیوں نہیں پڑھا، اس سوال سے تو بچ جائیں گے، مگر نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، تسبیح ادا کرنے پر، تلاوت کرنے پر جو اجر اور ثواب ملنا چاہیے، ماں باپ کے نافرمان کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ماں باپ حیات میں ہیں تو ان کے لیے ان کی خدمت کیجئے، ان کو خوش رکھیے۔ اگر گزر گئے تو یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ قرآن پڑھ کے بخشنا، غریبوں کو مدد کر دینا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، مگر اولاد کے لیے سب سے بہتر نسخہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے۔ بچہ اگر رونے لگ جائے، ماں اپنی نیند خراب کر دیتی ہے، بچے کو چپ کرتی ہے، یہ اس کا ممتا ہے، یہ اس نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ آج کا نوجوان افسوس ہے، افسوس، ارے یار کبھی سوچا نہیں جب ہم کو بولنا نہیں آتا تھا، جب میری زبان نہیں کھلتی تھی تو میرے ماں باپ میرے اشارے کو سمجھ جاتے تھے کہ بچہ دودھ پیے گا، بچے کو سر میں درد ہے، بچے کو تکلیف ہے، پیشاب کرے گا، پاخانہ کرے گا۔ جب بولنا نہیں آتا تھا میرے اشارے سے میرے ماں باپ میری بات کو سمجھ جاتے تھے۔ آج جب مجھ کو بولنا آ گیا تو یہ نوجوان باپ کو کہتا ہے، ماں کو کہتا ہے، یہ بات دوسری ہے، آپ نہیں سمجھیے گا، کہتا ہے ایسا؟ یہ افسوس نہیں ہے؟ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل گھڑی کیا ہے؟ اس نے کہا میری زندگی میں سب سے مشکل گھڑی یہ ہے کہ میرے ماں باپ بیمار ہوں، ڈاکٹر کا چکر لگاتے ہوں، بینائی سے کمزور ہو جائے، سنائی سے کمزور ہو جائے، چلنے سے پاؤں لڑکھڑا جائے اور وہ حیات میں ہیں۔ تو بیٹا کہا میرے لیے سب سے مشکل ترین ہے کہ جو ماں باپ مجھے چلنا سکھایا، آج اگر وہ چلنے سے مجبور ہے تو میرا راستہ کٹھن ہو جائے گا۔ جو ماں باپ مجھ کو بولنا سکھایا، آج وہ ماں باپ بول نہیں رہے ہیں تو کسی سے بات کرنا دشواری ہوگی۔ ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے، اور ماں کا ممتا، ماں کا دلار، ماں کا پیار۔ کسی شاعر نے کتنا ہی بہترین اچھے انداز میں کہا ہے، بیٹا کہتا ہے ماں دو نظر کیا ہے، نہیں کرتی، اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس کا فیصلہ غلط ہو گیا
تو ہم کو بھول کہنا چاہیے، اس کو ظالم نہیں کہنا چاہیے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ بچھڑ کر محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں۔ خدا نے یہ صفت دنیا میں ہر عورت کو دی ہے، ماں پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتا۔ سمجھ رہے ہیں اس شعر کو؟ کہ خالی مزہ لے رہے ہیں؟ نہیں، آزما لیجئے گا کسی سے، ماں اگر پاگل بھی ہے ساری چیز بھول جائے گی، بیٹا کو نہیں بھولتی۔ بچھڑ کر محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں۔ خدا نے یہ صفت دنیا میں ہر عورت کو دی ہے، ماں پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ماں باپ کی خدمت کیجئے، ماں باپ کی اطاعت کیجئے۔ یہ نوجوان بیوی کی محبت میں جس کے سہارے، جس کی دعا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے حق میں تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ اس کے ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں باپ کی، اللہ بھی نہیں، اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام اور فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوگی، مگر ماں باپ کو ایک خوبی، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے کہ اگر ماں باپ دل سے دعا کریں تو اللہ فیصلے کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا رتبہ ہے، ماں باپ کا رتبہ ہے۔ یہ نوجوان، وہ سنا نا قصہ، آج کل تو اسٹینڈرڈ کا زمانہ ہے، کھانا بنتا ہے بڑا اچھا ٹیسٹی، نیا نیا فیشن ہے، نئی نئی کاریگری ہے۔ تو شادی نئی نئی کر کے آیا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اتفاق سے سبزی کا ٹیسٹ کچھ گڑبڑ ہو گیا، جل گیا ہوگا، نمک زیادہ کچھ بھی ہوگا۔ تو ماں کی عادت ہوتی ہے، ماں کی عادت ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بیٹھ کے کھلائیں۔ ماں بیٹھی ہوئی تھی، بچہ بڑا تھوڑا تیز رو میں کہا یہ سبزی کون بنایا ہے؟ یہ سبزی کون بنایا ہے؟ بڑا دوسرے انداز میں۔ ماں بیچاری ڈر گئی، کہا بیٹا تمہاری بٹیا نے بنائی ہے۔ ترنت پیترا بدلا، اسی لیے اتنا اچھا ہے۔ اگر بٹیا کا نام نہیں لیا جاتا، اگر ماں کہتی بیٹا ہم بنائے ہیں، تب تو ماں کی خیر نہیں تھی، لیکن ماں کہی نہیں بیٹا تمہاری بٹیا ہی بنائی ہے، ترنت پترا بدلا، کہا اسی لیے اتنا ٹیسٹی ہے۔ یہ آج کا نوجوان ہے جو ماں باپ لقمہ توڑ توڑ کے ماں منہ میں کھلایا، آج اس کے ہاتھ کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو، لوگوں کو ہدایت کر دی ہے، حکم دے دیا ہے، وصیت کر دی ہے، وجہ بتا دیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ پریشانی پہ پریشانی، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال اس کو دودھ چھڑانے میں لگا۔ انشکر لی، میری شکر گزاری کرو۔ انسان بنا دیا، ماں باپ سے پرورش کروا دیا، ایمان کی دولت دے دیا، قرآن دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ وَلِوَالِدَيْكَ، ماں باپ نے تمہیں پرورش کیا ہے، اس لیے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے دعائیں لے لو، ماں باپ کو راضی کر لو، تاکہ اللہ کے ہاں پکڑ سے بچ جائیں۔ حقوق العباد میں سب سے اہم مسئلہ ماں باپ کا ہے، سب سے اہم حکم ماں باپ کا ہے حقوق العباد میں۔ اور جب تک ماں باپ کی رضا مندی نہیں ہوگی، نماز روزہ صدقہ زکوٰۃ ذمے سے اتر تو جائے گا، لیکن اس پہ اجر اور ثواب نہیں مل پائے گا جب تک کہ ماں باپ کی رضا مندی نہ ہو۔ جن کے ماں باپ حیات میں ہیں،
خوب خدمت کیجئے، خوب راضی کر لیجئے، خوب ان سے دعائیں لے لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی عبادت کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا